إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی ساری نعمتوں میں سب سے عظیم الشان نعمت اللہ کا دین ہے۔ یہی وہ دین ہے جس کے سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ اس دین کی خاطر انہوں نے تکلیفیں برداشت کی اور سارا مجاہدہ کر کے لوگوں کو مسلسل اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کی تعلیم دی، قوموں کو دین کی طرف بلایا، نہ ماننے والوں کی تکلیف برداشت کی اور ماننے والوں کی تربیت کر کے انہیں بہتر انسان بنایا۔ دین کا علم دینداری کی پہلی شروعات ہے۔ ایک انسان اگر دیندار بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ معلوم کرے دین کیا ہے۔ اگر یہ نہ ہو، صرف دین کا جذبہ انسان کے دل میں ہو لیکن دین کی معلومات اس کو نہ ہو، تو ایسا جذبہ انسان کو شرکیات اور بدعات میں لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو شور شرابہ، نعرے بازی، جلسے جلوس، حتیٰ کہ ناچ گانے اور موسیقی، ان ساری چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، وہ نبی کی محبت کا تقاضا ہے، یہ دین ہے۔ اس سے بڑھ کے مصیبت یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ یہ نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ نبی سے محبت نہیں کرتے، وہ برے لوگ ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں، وہ شیطان کے دوست ہیں، انہیں نبی سے کوئی محبت نہیں۔ اگر انسان کے دل میں دین کا جذبہ ہو لیکن دین کی صحیح معلومات اس کو نہ ہو تو یہ جذبہ خود اس کے لیے جہنم میں جانے کا، دنیا میں گمراہی اور آخرت میں جہنم کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آپ تاریخ میں دیکھیں گے تو کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، کتنے فرقے آپ کو ایسے ملیں گے، ان کے دلوں میں دین کا جذبہ تھا لیکن انہوں نے غلط چیز کو صحیح سمجھ لیا اور صحیح چیز کو غلط سمجھ لیا اور اپنی ساری صلاحیتیں، سارے مجاہدے ان غلط راستوں پر ڈال دیے، گمراہ ہوئے، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کی بھی گمراہی کا ذریعہ بنے۔ کتنے سارے فرقے آپ کو ایسے ملیں گے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صرف جذبہ کافی نہیں ہے، جذبہ ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ ویسے جیسے گاڑی میں پیٹرول ہونا ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ منزل پر پہنچنے کے لیے صرف پیٹرول کافی ہے نہیں، اس کے لیے ضروری کہ انسان کے پاس منزل کا راستہ بھی ہو، اس کو معلوم ہو کہاں پہنچنا ہے، ورنہ انسان گاڑی دوڑاتا چلا جائے گا اور گاڑی کی رفتار پر خوش ہوگا لیکن منزل سے جتنا تیز دوڑائے گا اتنا دور ہوگا۔
اسی طرح سے عمل کرنے کی قوت اور جذبہ یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ نہ ہو تو آدمی بے عمل ہو کر رہ جائے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ ضروری ہے کہ انسان کو دین کی صحیح سمجھ ہو، وہ صحیح اور غلط میں تفریق کر سکتا ہو، تمیز کر سکتا ہو، فرق جانتا ہو. اگر ایسا نہیں ہو تو ایک انسان دنیا میں ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے، اس کو اطمینان نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، لیکن عقل بھی انسان کے لیے کافی نہیں. جیسے جذبہ کافی نہیں، ویسے عقل بھی کافی نہیں ہے. عقل کی مثال انسان کے لیے ایسی ہے جیسے اس کے سر میں آنکھ ہے. دیکھنے کے لیے آنکھ ضروری ہے. اگر آنکھ نہ ہو تو کچھ دکھائی نہ دے، بینائی اگر نہ ہو تو کچھ دکھائی نہیں دے گا. لیکن کیا صرف انسان کا دیکھنے کی صلاحیت والا ہونا کافی ہے؟ نہیں، روشنی بھی ضروری ہے. ورنہ آنکھ ہونے کے باوجود انسان اگر اندھیرا ہو جائے تو آنکھ والا آدمی اور اندھا آدمی اس میں کیا فرق ہے؟ جیسے اندھا ٹھوکر کھا کے کھائی میں گر سکتا ہے، گڑھے میں جا پڑ سکتا ہے، اسی طرح سے آنکھ والا آدمی بھی ٹھوکر کھا کے گڑھے میں گرتا ہے. تو صرف آنکھ ہونا کافی نہیں، روشنی بھی ضروری ہے. اسی طرح سے انسان کے پاس صرف عقل کا ہونا کافی نہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نور کا اس کے پاس ہونا بھی ضروری ہے. وہ نور کیا ہے؟ وہ نور اللہ کی وحی ہے، اللہ کی طرف سے آنے والا علم. یہ وہ نور ہے جس کی روشنی میں اگر انسان کی عقل چلے اور انسان کے جذبات اور اس کی قوتیں اس روشنی میں بتائے ہوئے راستے پر چلیں، ایسا انسان کامیاب ہوتا ہے. اللہ والا نور بہت ضروری ہے. اور وہ کون سا نور ہے؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کتاب نازل کی، جو ساری کتابوں میں سب سے بہترین کتاب ہے. سارے عرب جس کا کوئی جواب پیش نہیں کر سکے. ایسی کتاب جس میں اولین و آخرین کا علم ہے، قیامت تک کے آنے والے فتنوں کا حل ہے، بیماریوں کا علاج ہے، مسائل سے نکلنے کا راستہ ہے. ایسی کتاب جس میں زندگی گزارنے کے اعتبار سے ظاہر و باطن کے جتنے بھی معاملات ہیں سب کے لیے رہنمائی موجود ہے. آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے انسان کو جتنا معلوم ہونا ضروری ہے، اپنے دل کی اصلاح کے لیے، اپنی سوچ کو بہتر بنانے کے لیے، الفاظ اور عمل کے اعتبار سے بہتر بننے کے لیے جو کچھ چاہیے پورا اس کتاب میں موجود ہے. اور پھر اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین شخصیت کو چنا، جو نہ صرف بہترین سمجھانے والے تھے بلکہ بہترین عمل کر کے دکھانے والے بھی تھے، کہ کسی انسان کے لیے کوئی شک شبہ باقی نہ رہے کہ واقعی صحیح کیا ہے اور کون سا کام کیسے کرنا چاہیے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ سے لوگوں کو سمجھایا کہ واقعی صحیح کیا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی، ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت کی کتاب نازل کی ہے، یاد دہانی آپ کی طرف بھیجی ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے بتائیں، سمجھائیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کیا آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے لوگوں کو بتایا کہ واقعی اللہ ان سے کیا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اللہ کا حکم کیسے پورا کیا جاتا ہے. لیکن صرف یہ کافی نہیں تھا، انسان چاہتا ہے کہ کوئی اس کو کر کے بھی دکھائے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی اس کو بتانے والا بھی چاہیے ہوتا ہے کہ بھائی کیسے کریں ہم اس کام کو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنایا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ اسوہ موجود ہے کہ جس کو دیکھ کے انسان اپنی زندگی صحیح کرے، سن کے
اور دیکھ کے اپنے آپ کو اچھا انسان بنائیں، آپ کی باتیں سنیں اور آپ کے عمل کو دیکھیں۔ یہ جو علم ہے یہ سارے علوم میں سب سے بہترین علم ہے۔ آسمان کا علم ہے، زمین کا علم ہے، پہاڑوں کا علم ہے، ستاروں کا علم ہے، پودوں کا علم ہے، انسان کے جسم میں آنکھیں اور اس کا دل، دماغ، پھیپھڑے سے لے کے سارا ہڈیاں، ہر ایک میدان ہے علم کا۔ یہ سارے علوم ہیں جن میں انسان کی بھلائی ہے۔ انسان کو مخلوقات کے بارے میں، خود اپنے وجود کے بارے میں معلومات ملتی ہے۔ یہ اچھا بھی ہے کہ ڈاکٹر اگر نہیں ہوگا تو انسان کا علاج کون کرے گا؟ اگر انجینئر نہیں ہوگا، وہ علم نہیں ہوگا تو گھر کیسے بنائیں گے؟ کپڑے بننے سے لے کے موٹر گاڑی چلانے سے لے کے سائنس اور ٹیکنالوجی، یہ ساری چیزیں، سارے علوم مفید ہیں۔ اگر ان کو صحیح استعمال کیا جائے تو بہت فائدہ ہے۔ لیکن یہ جتنے علوم ہیں وہ چیزوں کو بہتر بناتے ہیں، انسان کو نہیں۔ انسان جدھر کا ادھر ہی رہتا ہے۔ ٹیکنالوجی بہتر بنتی ہے۔ پہلے موبائل اتنا بڑا آتا تھا، اب چھوٹا ہو گیا۔ پہلے اس میں میموری بہت تھوڑی تھی، اب بہت زیادہ ہو گئی۔ پہلے کمپیوٹر اتنے بڑے بڑے کمروں میں بیٹھتا تھا، اب کمرے میں بیٹھ رہا ہے۔ موٹر گاڑیاں تیز ہو گئیں، اپنے آپ ایکسیڈنٹ ہونے سے پہلے ہی وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں۔ ایکسیڈنٹ بہت کم نقصان والا ہوتا ہے۔ بلڈنگیں بنانے کی نئی ترکیب، ٹیکنالوجی ہر اعتبار سے ترقی کر رہی ہے۔ انٹرنیٹ سے لے کے آپ پوری دنیا گویا کہ گاؤں بن گئی۔ یہ سب اپنی جگہ ہے۔ اس سے انسان کے لیے سہولت پیدا ہو گئی ہے، لیکن انسان کے اندر صالحیت پیدا نہیں ہوئی۔ انسان کے لیے فیسلٹی پیدا ہو گئی، انسان جو کرنا چاہتا ہے وہ آسانی سے ہو جا رہا، لیکن انسان کو کیا کرنا چاہیے ویسا انسان نہیں بن رہا۔ یہ چیزیں انسان کو تیز بنا رہی ہیں، نیک نہیں بنا رہی ہیں۔ یہ سارا علم جو ہے انسان کو ایک دم طاقتور بنا رہا ہے، لیکن اس انسان کو طاقت کا صحیح استعمال کرنے کے لیے نیک نہیں بنا رہا۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سماج میں برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، جتنا یہ ترقیات بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ دھیرے دھیرے مشینوں کی ترقی انسان کو بھی ایک مشین بنا رہی ہے۔ نہیں، پہلے انسان ہوا کرتا تھا، ابھی تھوڑا کم ہو گیا۔ آپ دیکھیے حال ہی میں ایک حادثہ ہوا، ایک بچی اس کے ساتھ بدکاری کر کے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ وہ دروازوں پر آواز دیتی رہی، کوئی اس کو سہارا دینے والا نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے ایک کوئی مذہبی شخص تھا، اس نے اپنی چادر ٹاول اس کو اڑایا اور پولیس کو بلایا، اور پولیس آئی اور اس کو لے گئی۔ اس کے ساتھ میں اس کی عزت لوٹی گئی تھی۔ آج ہمدردی نہیں ہے لوگوں میں۔ راستے پر آدمی ایکسیڈنٹ میں پڑا ہوا ہے، لوگ اس کو ویڈیو نکال کے بھیج رہے ہیں رشتہ داروں کو، واٹس ایپ گروپ میں، فیس بک پر، لیکن کوئی اس کو پانی پلانے والا نہیں، کوئی پولیس کو فون کرنے والا نہیں، کوئی قریب کے اسپتال میں فون کر کے یا دوڑ کے جا کے لانے والا کسی کو نہیں ہے۔ اس کے کم سے کم گھر والوں کو فون کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ موبائل فون سب کے پاس ہیں، لیکن وہ اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہ میں اچھا بنانے کے لیے ہے۔ مجھے لائکس ملے، لوگ میرے چینل پہ آ کر دیکھیں، میرے فیس بک پیج پر آ کر دیکھیں، تو چیزیں بہتر بنتی چلی جا رہی ہیں۔ انسان کہاں جا رہا ہے؟ یہ دین کا علم ہے جو انسان کو بہتر انسان بناتا ہے۔ باقی سارے علوم چیزوں کو بہتر بناتے ہیں، لیکن دین کا علم انسان کو بہتر بناتا ہے۔ ہمارے پاس چوائس ہے، انتخاب ہم کو کرنا ہے۔ ہم چیزوں کی بہتری جاننا چاہتے ہیں یا اپنی؟ لہذا کامیاب انسان وہ ہے جو دونوں کی بہتری چاہے، وہ دنیوی علوم بھی حاصل کرے، لیکن ان علوم کے حصول میں مشغولیت کو بہانہ نہ بنائیں دین کے علم سے محرومی کے لیے۔ آج آپ دیکھیں گھروں میں ہمارے کیا حال ہے۔ آپ اپنے بچے کو دین کیوں نہیں سکھا رہے بھائی؟ جواب کیا ہے؟ پڑھ رہا ہو، بہت ٹائم نہیں ملتا اس کو۔
بیٹی وہ بھی بزی ہے، کیا پڑھ رہی وہ؟ اسکول پڑھ رہی، اس کے بعد کالج پڑھ رہی، بیٹا انجینئرنگ پڑھ رہا، یہ پڑھ رہا۔ اچھا ہے، کوئی غلط تو نہیں ہے، اسلام تعلیم کا مخالف نہیں، بلکہ نفع بخش علم کی خود اسلام ترویج کرتا ہے۔ لیکن آپ سارا علم دے رہے بچے کو، اس کو دین کا علم نہیں دے رہے، پھر کیا ہو رہا؟ پھر کالج میں بچہ جا رہا، بچی جا رہی ہے، وہاں پر ان کو اخلاق اسلام کے معلوم نہیں، آپ کے گھر میں خود اخلاق نہیں ہے، آپ نے پردے کا اہتمام نہیں کیا، اس کو عقیدہ نہیں سکھایا، اس کو دین نہیں سکھایا، نہ وہ نماز کا اہتمام کر رہا ہے، نہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر رہا ہے، نہ یہ پردہ کر رہی ہے۔ اب اسکول کے ماحول میں تو بہت دبوچ کے رکھا ہوا تھا اس کو، لیکن اب کالج میں جانے کے بعد اچانک آزادی ملی، تو اب کیا ہو رہا ہے؟ کبھی کینٹین میں جا رہے ہیں، کبھی فلم دیکھنے جا رہے ہیں، کبھی دوستوں کے ساتھ پارک میں اور گراؤنڈ پہ بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں، اور اب آزادی کا فائدہ دیکھ رہے ہیں وہ لوگ۔ ماں باپ نے موبائل فون بھی دے دیا، لے لو، ہاں 10ویں میں اچھے مارکس آئے نا، موبائل فون، اچھے سے اچھا موبائل فون، اب اس کے اندر روزانہ 2 GB مل رہا ہے اس کو، اب وہ فلموں سے لے کے چیٹنگ سے لے کے اپنے گھر کے ویڈیو بھیجنے سے لے کے سب چل رہا ہے، اور ماں باپ بول رہے ہیں بچی پڑھ رہی ہے، بچہ پڑھ رہا ہے۔ وہ ہر دن ماں باپ تو نیند سو رہے ہیں غفلت کی، بے فکری سے، بیٹا پڑھ رہا ہوں، ہاں وہ کلاس وہ ٹائم کر رہا ہوں میں پڑھائی میں، رات میں 2 بجے تک جاگ رہا ہوں، بچی بھی جاگ رہی، ماں باپ دیکھ رہے ہیں اس کو، کچھ لگا تو بتانا، پڑھائی میں چائے وائے کی ضرورت ہو تو بتانا، چائے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ایسا مشغلہ ہے کہ مجھے نیند نہیں آنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، چائے کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی مجھ کو نیند نہیں آتی ہے۔ اور آپ دیکھیے ماں باپ سوئے رہتے ہیں، لیکن بچے دھیرے دھیرے چپ کے ماں باپ سے اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ بعد کے وقت میں جب ماں باپ ان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو ماں باپ کے ہاتھ میں آتے نہیں ہوا۔ ماں باپ چاہ رہے ہیں بچی پڑھے، اچھا پڑھے، کل کو طلاق ہو تو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو، کتنی دور اندیشی، ہاں اتنا دور سوچنے کا کہ کل کو اگر طلاق ہو جائے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو۔ ماں باپ کی سوچ ایسی ہے، اچھا کمائیں، ہم بیٹھ کے کھائیں، لیکن یہ خواب اکثر لوگوں کا پورا نہیں ہوتا ہے۔ خون کے آنسو رونے پڑتے ہیں جب اولاد کا بگاڑ دیکھتے ہیں، پھر مولوی صاحب کے پاس آگے بولتے ہیں کوئی دعا ہے کیا؟ ہاں کوئی دعا ہے؟ ایسی کوئی دعا بتائیے کہ بچے صحیح ہو۔ تو مولوی صاحب بھی بولتے ہیں آپ دعا مت کرو، آپ استغفار کرو، پہلے اپنی مغفرت کے لیے، اپنے پاپ کے لیے اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ یہ نتائج ہیں، یہ نتائج ہیں۔ تم کو پہلے دعا کرنی چاہیے تھی، تم نے دعا نہیں کی، اب اتنی بیماری بڑھ گئی ہے کہ اللہ چاہے تو ہی دل صحیح ہو سکتا ہے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ یہ ہر گھر کی کہانی عموماً ہے۔ ہم سارا علم دے رہے بچے کو، کوئی منع نہیں کرتا ہے، کوئی عالم آپ کو ملا مت پڑھاؤ، لیکن ہم دین کیوں نہیں پڑھاتے؟ ہم دین اس لیے نہیں پڑھاتے کیونکہ ہم کو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ اگر واقعی اس کی اتنی اہمیت ہوتی تو ہم پڑھاتے۔ گھر میں دین کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات کہاں؟ یہ خود نہیں ہے تو بچوں کو کہاں سے سکھا پائے گا؟ بیوی رات دن موبائل میں لگی ہوئی ہے، اور اگر کام کرنا ہو تو وہی موبائل بچے کو بھی دے رہی، دین کا کہاں ہے وہاں پہ معاملہ؟ کسی کے پاس وقت نہیں ہے، ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے موبائل پہ چیٹ کر رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں دادا جان، ہاں دادی جان، نانا نانی بیٹھتے تھے بچے، اور بیٹھ کے نانی کہانی سنا رہی ہے، دادا سنا رہے ہیں اس کو، یہ ہوتا تھا پہلے۔ اب کہاں ہے؟ اب سب ایک کمرے میں جب جمع ہوتے ہیں افطار کے وقت میں، اور وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان اپنے دن بھر کی محنت ہے اور اس کا دل اللہ کی طرف جڑے اللہ کی طرف راغب ہو، اس وقت میں بھی کیا ہوتا ہے؟ فوٹو نکال کے افطار میں جو بن رہا ہے، سب دسترخوان سجا ہوا ہے، وہ فوٹو ہم دوستوں کو ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یہ حال ہے گھروں کا، یہ حال ہے گھروں کا۔
گھر میں دین آئے، دین کی بات ہو، اللہ کی بات ہو، اللہ کی عظمت، اللہ کے تئیں ہماری ذمہ داری کیا ہے، اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے، ہماری زندگی میں کیا چیز ہونی چاہیے۔ آج یہ چیز دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دین کا علم سارے مسائل کا حل ہے، دین کا علم سارے مسائل کا حل ہے۔ اگر یہ زندگی میں نہیں ہے، آپ دنیا کی ساری سب سے بڑی ڈگری بھی لاؤ، کچھ فائدے کی نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے ساتھ وہ ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے لیے دنیاوی علوم کی طرف رہنمائی نہیں کی ہے۔ آپ نے کہا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، جو علم کی طلب میں کوئی راہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی برکت سے اس کے لیے جنت کی راہ آسان کرتا ہے۔ معلوم ہے کہ جنت کی راہ اتنی آسان نہیں جتنا ہم سمجھیں۔ جنت صراط مستقیم سے چل کے اس پہ جنت میں پہنچنا ہے، اور اسی صراط مستقیم پر، اسی راہ پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ابلیس نے خود کہا تھا میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، بھڑکانے کے لیے۔ پھر سیدھے راستے پر چلنے میں مشقتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، دنیا کی فتنے ہیں، بیماریاں ہیں، فقر و فاقہ، ایک کے پیچھے ایک آزمائش آنے والی ہے۔ وہ آزمائشیں انسان کو پھیر دیتی ہیں۔ پھر سماج کا بگاڑ ہے، وہ انسان کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، دنیا کی زیب و زینت ہے انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اتنے سارے معاملات ہیں، ان سے بچ کے اس کو جانا ہے اور جنت تک پہنچنا ہے۔ اس راستے پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا ہے۔ پھر سستی ہے، اور اسی طرح سے دنیا کے اور معاملات ہیں، مشغولیت ہیں، غفلت ہے، ساری چیزیں ہیں۔ ان سے نکل کے آدمی جنت والے راستے پر جمع رہے اور جنت میں پہنچ جائے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس کے لیے شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ انسان کو معلوم ہو راستہ کون سا، راستہ کون سا، منزل کیا ہے، اس راستے پر چلنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس راستے میں روڑے رکاوٹیں کیا ہیں، اس راستے میں ٹھوکریں کیا کھا سکتا ہے، میرے نفس کی کمزوریاں کیا ہیں، میری اپنی کمزوریاں کیا ہیں، اور ان کا علاج کیا ہے، جو رکاوٹیں ہیں ان کا حل کیا ہے، شیطان کے مکر و فریب کیا ہیں، اس سے بچنے کا حل علاج کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں نہیں جان کے آدمی جنت والے راستے پہ چلے گا اور سیدھا پہنچ جائے گا تیزی سے، بجلی کی طرح نہیں ہوتا ہے اس سے۔ لیکن ہم کس علم میں پڑے ہوئے ہیں؟ آج ہم دنیا بھر کی ساری چیزوں کو جان رہے ہیں، خود اپنے آپ کو بھی تو ڈھنگ سے نہیں جان رہے ہم لوگ کہ میرا علاج کیا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ میں کرکٹ میچ دیکھتا ہوں، فلمیں دیکھتا ہوں گھنٹوں سے، لیکن دینی مجالس میں میرا دل نہیں لگتا ہے۔ پلٹ پلٹ کے میں گھڑی دیکھتا ہوں اور میں جانے کے لیے بہانہ تلاش کرتا ہوں، ہاں فون آیا اور باہر جاتا ہوں، باہر سے سیدھا نکل جاتا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ فلموں میں ایسا نہیں کرتا، دینی مجالس میں ایسا کیوں کرتا ہوں؟ میں کرکٹ میچ میں، فٹ بال میچ میں ایسا نہیں کرتا۔ میں دوستوں کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو گھنٹوں وقت معلوم بھی نہیں پڑتا، 2 بج گئے رات کے۔ لیکن دینی مجلس میں اگر 5 منٹ جمعہ کا خطبہ اگر 5 منٹ بھی اگر تاخیر ہو جائے تو ناراض ہو جاتا ہوں کہ کیا ہے یہ، کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ میں موسیقی گانے وانے سنتا ہوں تو گھنٹوں سنتا رہتا ہوں، ہاں کان میں ہیڈ فون لگا کے، لیکن قرأت سننے کو زیادہ دل نہیں کرتا۔ کیوں ایسا ہے کہ میں اخبار پڑھتا ہوں لیکن دینی کتابیں پڑھوں تو مولوی صاحب کو بولتا ہوں کیا معلوم کیوں نیند ہی آتی مجھ کو پڑھتا ہوں۔ دینی کتابیں پڑھنے کو دل نہیں کرتا ہے، لیکن واٹس ایپ کے میسیجز دنیا بھر کے میں پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ یہ بیمار ہیں ہم بیمار ہیں، کیونکہ جیسے زبان کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، اس کی صلاحیت ہوتی ہے، ویسے دل کی بھی ہوتی ہے۔ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو گھر والوں کو کیا بولتا ہے؟ کھانا صحیح نہیں بنا، کڑوا ہے۔ گھر والے کیا بولتے ہیں؟ کھانا کڑوا نہیں بیٹا، تیری زبان کڑوی ہو گئی ہے، تیری زبان خراب ہو گئی ہے، بیماری کے اثرات ہوئی ہیں۔ کھانا آپ نے ہم کھا رہے نا، کھانا بہت اچھا بنا ہوا ہے
تجھ کو اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ تیرے اندر بیماری کی وجہ سے تیری زبان کی صلاحیت۔ ویسے اللہ کی بات بہت اچھی، حدیث کی بات بہت اچھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت عمدہ پیاری، علماء کا کلام بہت اچھا، لیکن ہمارا دل کیا ہو گیا؟ بیمار۔ تو جیسے زبان کے اندر صلاحیت خراب ہو جاتی ہے چکھنے کی، ویسے دل میں بھی ایک صلاحیت ہوتی ہے دینی باتوں کی لذت محسوس کرنے کی۔ ہم کو وہ کڑوا لگ رہا، حتیٰ کہ کوئی نصیحت کیا تو اس سے ناراضگی ہو رہی، خطاب میں اگر کوئی کڑوی بات آ گئی اور ہمارا عیب ہو، برا لگتا، خود میں مولوی صاحب مجھ کو ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں، برا لگتا ہے۔ ہمارے اندر یہ کمزوریاں ہیں، ہم اپنی کمزوریاں بھی نہیں جانتے ہیں۔ آدھا علم یہ ہے کہ انسان اپنا مرض جانے، آدھا کام تو تبھی ہوتا ہے جب صحیح طور پر اپنے مرض کو جانے، لیکن ہمارے پاس وقت کہاں ہے؟ ہمارے پاس اپنا جائزہ لینے کے لیے وقت کہاں ہے؟ ابھی آپ سن رہے تھے تزکیہ نفس کے تعلق سے، اپنا مرض جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے آپ کو مریض سمجھتے، ہم اپنے آپ کو مریض بھی نہیں سمجھتے، مسئلہ یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ لیکن اگر ہم سماج کی برائیوں پر گفتگو کرنے بیٹھیں، آج ایسا ہو رہا، آج ویسا ہو رہا، آج ویسا ہو رہا، آج صحیح نہیں ہے، سب غلط ہو رہا، ہم تھکیں گے نہیں۔ لیکن ہم اپنے عیوب کا جائزہ لینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یہ تو میں زبردستی بیٹھ گیا شیخ محترم کے حکم پر کہ تھوڑا آپ شروع میں بولیے۔ شیخ عبدالغفور حفظہ اللہ کہہ رہے تھے کہ آپ تھوڑا سا بول لیجئے شروع میں، تو اس کے لیے بولا ہوں، ورنہ اصل خطاب شیخ کا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شیوخ کو جزائے خیر دے، آپ آئیں ہماری دعوت پر، اور ہم لوگوں کے لیے یہ بزم آج سجی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے علماء کی کلام سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔